کہاں لے جا رہی ہو میڈیکل باکس؟ خیریت ہے کیا؟ کوئی زخمی ہوا ہے؟ ملازمہ کو میڈیکل باکس تامے حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ لاؤنج میں آتی جیا مستفسر ہوئی۔ وہ بی بی جی حیدر لالا کو گولی چھو کر گزری ہے، انہوں نے منگوایا ہے یہ سامان۔ ملازمہ نے مؤدبانہ جواب دیا، اور اس کا یہ جواب جیا کو حواس باختہ کر گیا۔ شادابی بکھیرتا چہرہ یک دم مرجھایا، سرمئی نگاہیں ایک بے نام تاثر سے لبریز ہوتے پرنم ہوئی۔ حیدر کو گولی، لیکن کیسے؟ حواس باختگی کے عالم میں سوال کیا۔ دشمنوں نے حملہ کیا تھا بی بی جی، ہارون لالا پر تو خیر سے ایک آنچ نہ آئی، لیکن حیدر لالا زخمی ہو گئے۔ ملازمہ کے علم میں جو تھا وہ بیان کر گئی۔ مجھے تو یہ۔ ملازمہ کے ہاتھوں سے میڈیکل باکس چپٹتے وہ قدموں میں روانی لائے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ملازمہ نے اچنبے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے جیا کی پشت کو تکا۔ ایک معمولی ملازم کے لیے مالکن کا یہ فکر اور انداز کئی پیچیدہ سوالات کو جنم دے گیا تھا۔ اپنا سر جھٹکتے وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوئی۔ سرونٹ کوارٹر کے مخصوص کمرے میں آئینے کے سامنے شرٹ لیس کھڑا وہ اپنے زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ سبز آنکھیں، ستواں ناک، انابی لب، چہرے پر سجی داڑھی اور مونچھیں۔ وہ جاذب نین نقش کا مالک، دراز قد اور ورزشی جسامت کا حامل ایک وجیح مرد تھا، جس کے چہرے پر پھیلا رعب اور دبدبا اس کی برباد شخصیت کی عکاسی کرتا تھا۔ مختصر کہا جائے تو وہ ایک عالی شان مرد تھا، جس کی وجاہت اور شخصیت کسی کو بھی زیر کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یکدم دروازہ دھاڑ سے کھلنے کی آواز اور کمرے کی فضا میں گلتی نسوانی وجود کی مسحور کن مہک اسے ٹٹکنے پر مجبور کر گئی۔ پلٹتے دروازے پر استادہ کڑی جیا کو دیکھتے اس کی سبیح پیشانی پر بلوں کا جال بچھا۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتا، جیا کا اگلا قدم اسے بے یقینی میں ورتزن کر گیا۔ حیدر، گولی لگی ہے تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ یا اللہ، کس قدر خون بہہ رہا ہے تمہارا؟ وہ بدحواسی حیدر کے نزدیک آتے، میڈیکل باکس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے، زارو قطار روتی اس کا بازو جکڑ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، حیدر بے یقینی کے زمرے سے نکلتا سرد مہری سے بولا۔ جھوٹ کہہ رہے ہو تم، دیکھو کس قدر خون بہہ رہا ہے تمہارا۔ جیا کا کامتا ہاتھ اس کے زخم کو چھو رہا تھا اور حیدر کو یہ نرم اور ملائم روئی کے گالوں جیسا لمس لب بھینچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بی بی، آپ مہربانی کریں یہاں سے جائے، آپ کا یوں میرے ساتھ کمرے میں تنہا ہونا معیوب سمجھا جائے گا۔ حیدر اسے روئی پر دوائی لگاتا دیکھ اس سے دوری بنائے ضبط سے بولا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے اس زخم کی بینڈیج کرنی ہے، تا دیر یوں ہی رہا تو یہ بگڑ جائے گا۔ وہ اس کی بنائی گئی دوری مٹاتے اس کے نزدیک آتے ضدی لہجے میں اسے دپٹتے ہوئے بولی۔ وہ جس قدر اس کی فکر میں گائل تھی، مقابل اس قدر اپنے انکار سے اسے زج کر گیا تھا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ کیوں کر رہی ہے آپ اس طرح؟ میں آپ کا ایک ملازم ہوں، میرا زخم بگڑ جائے یا میں مر جاؤں، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ حیدر اس کی ضد پر جنجلاہٹ میں مبتلا ہوتے اس کا بازو جکڑے اسے اپنی قریب کرتا اس کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ جیا اس افتاد پر گھبرا اٹھی، سرمئی پرنم نگاہوں نے سبز بے تاثر نگاہوں میں جھانکا۔ جیا ان نگاہوں میں محض جنجلاہٹ اور تیش دیکھتے ایک سسکی بھر گئی۔ تم کیوں نہیں سمجھتے مجھے؟ میں تمہیں اس حال میں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے فکر ہے تمہاری، بھیگی آواز میں بے بسی سے کہا۔ حیدر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ان سرمئی غلافی نگاہوں میں رقص کرتا جذبہ اس کے دل کو سرپت دوڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں ایک کمی مکین ہوں جیا بی بی، جس جگر آپ چل پڑی ہے اس کی کوئی منزل نہیں، قدم واپس موڑ لے۔ حیدر نے اسے تنبیہ کی۔ جیا مسکرا اٹھی، یوں جیسے کوئی بڑا بچے کی نادانی پر مسکرا جاتا ہے۔ بہت آگے نکل آئی ہو، قدم واپس موڑ بھی لوں تو پھر سے وہی آ کڑی ہوگی جہاں پہلے تھی۔ لبوں پر بہریام مسکان سجائے جواب دیا، برباد کر رہی ہے خود کو۔ حیدر کی نگاہیں اس کے نقوش پر پھسلنے لگی، سرخ اور سفید رنگت خمدار پلکوں کے حصار میں قید سرمئی نگاہیں، کڑی ناک، اس میں پہنا ننا سا نگ، کٹھاؤدار گلابی لب اور قیامت ڈاتا وہ تھل
जैन उसके लबों के ऊपर शान से भरा जमान पहरेदारी का काम सरअंजाम दे रहा था। ये लड़की सरापे हुस्न थी जो किसी भी आबिद व जाहिद का ईमान डगमगा जाए, लेकिन मुकाबिल कड़ा मर्द हैदर अली था, मजबूत नफ्स का मालिक, जो इस लड़की से गुरेज बरतता था। उसकी निगाहों से झलकती मोहब्बत से गुरेज बरतता था। मुझे ये बर्बादी भी तह दिल से कबूल है हैदर। जिया ज़मान उसके इश्क में कूदे कूदे डूबी उसकी दीवानी थी, जो हर सांस में उसका दम भरती थी। आप गलत कर रहे हैं जिया बीबी। हैदर की गिरफ्त जिया के बाजू पर मजबूत हुई। दोनों के दरमियान महज चंद इंच का फासला था और दोनों ही उस नज़दीकी को सिरे से भुलाए अपने अपने हुज़र पेश कर रहे थे। सांस से सांसों से मुलाकात कर रही थी। बदन से उठती महक नाक के नतनों से टकराते दोनों को एक फिसू में कैद कर गई थी, जहां उन्हें इर्द गिर्द का कोई होश न था। तमाम हसियात, तवज्जो और ध्यान एक दूसरे पर मरकूज था। तुम चाहो तो इस गलत को सही में बदल सकते हो। मेरी जानिब महज एक कदम बढ़ाओ हैदर, मैं तुम्हें तामते आगे बढ़ने पर मजबूर कर दूंगी। जिया की निगाहों में उम्मीद के दिए जल उठे। नामुमकिन। आपकी और मेरी हैसियत में जमीन और आसमान का फर्क है, और हैदर अली अपनी हैसियत के मुताबिक अपना दामन फैलाता है। आपको अपनी इज्जत की फिक्र नहीं जिया बीबी। ये रात के इस पहर आप मेरे कमरे में तन्हा आकर वाज़िह कर गई है, लेकिन मुझे मेरी इज्जत बे इंतहा अजीज है। मुझसे दूरी बनाए रखने में ही आपकी बेहतरी है। आइंदा अगर आप मुझे मेरे नज़दीक भटकती दिखाई दी, मैं हर लिहाज बुलाए ताक रखते इंतहाई कदम उठाने से गुरेज नहीं बरतूंगा। वो मजीद इस बहस को तूल नहीं दे सकता था। वो मजीद इस फिसू में कैद नहीं रह सकता था। जिया के बाजू पर गिरफ्त इंतहाई सख्त कर थे। वो उसे अपने साथ लेते आगे बढ़ते, दरवाजे से धकेलते, जहर खंत लहजे में गोया हुआ। जिया को उसके लफ्ज़ों में शामिल जहर अपनी रग रग में उतरता महसूस हुआ। वो बेयकीन सी उसकी जानिब देखे गई, जो एक आखिरी निगाह उस पर डालते दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर गया था। तुम बेहिस हो हैदर। मेरा दिल यूं तोड़कर चैन तुम्हें भी नहीं आएगा। मैं सिर्फ तुम्हारी फिक्र में यहाँ कैंची चली आई थी, लेकिन तुम मेरे ही किरदार पर सवाल उठा गए। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें, कभी नहीं। वो चीख पड़ी थी। मुकाबिल उसकी मोहब्बत को दुत्कारते उसकी फिक्र को तमांचे की मानंद उसकी आरिस पर रसीद कर गया था। सुना तुमने? बेहिस हो तुम, जिसे मोहब्बत की कदर नहीं। बेकदरे हो तुम। काश तुम्हें मुझसे बेपनाह मोहब्बत हो जाए, और फिर मैं तुम्हारी मोहब्बत को भी यूं ही दुत्कार कर तुम्हें इस तकलीफ का एहसास करवाऊं जो मैं महसूस कर रही हूं। वो बंद दरवाजे पर दोनों हाथों से वार करते चीख रही थी कि यकदम दरवाज़ा खुलने के सबब वो हैदर के सीने से आ लगी। चेहरा उठाए बदहवासी के आलम में हैदर को तका, जो उसकी गोहर अफशानियों की सबब आतिश फशा बना। उसे देख कम गूर ज्यादा रहा था। दुआ करे जिया बीबी कि यह दुआ आपकी कभी कबूल ना हो। अगर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई तो फिर आप चाहे दुत्कारे, मारे, चीहे, चिल्लाए या नफरत करे, मैं आपको अपने हिसार से आज़ाद नहीं करूँगा। पल पल आपकी सांसों पर हिकमत जमाए आपको यहाँ से दूर, बहुत दूर ले जाऊँगा, क्योंकि शिद्दत पसंद तबीयत का मालिक हूँ मैं। जब बात मेरी मोहब्बत पर आ जाए, मुझे गवारा नहीं मेरी मोहब्बत और मेरे दरमियान कोई तीसरा। जिया को दोनों बाजू से जकड़े वो उसकी पोस्ट दरवाजे के पद से लगाए उसके चेहरे पर अपनी सुलगती सांस से छोड़े सनसनीखेज लहजे में कहते। जिया की जबान पर कुफ लगा गया था। जिया को अपने वजूद में बरकी रूसी धोलती महसूस हुई। वो आंखें फाड़े होनक बनी मुकाबिल का ये अंदाज देख रही थी जो उसे शशतर कर गया था। अब जाकर सोचाए, इससे कबल आपकी गोहर अफशानियों पर मेरा पारा मजीद आसमान की बुलंदियों को छू जाए। जिया का गाल तपतपाते वो लबों पर धीमी सी मुस्कान लिए गोया हुआ। जिया ने तूग निकलते कस्तन सरस बात में हिलाया। शाबाश। हैदर उसके आरिस को चूती लटको कान के पीछे अड़सते संजीदगी से कहते उससे दूर हुआ। जिया का दिल पसलियों से सर टकराने लगा। मुकाबिल की जलस्ती सांसों की तपिश उसे अब तक अपने आरिस पर चुभती महसूस हो रही थी। वो जान खुलासी के इस मौका से फायदा उठाते उल्टे कदमों वहां से भागी। हैदर उसके जाते ही बरजस्ता कहकहा लगा गया, जो उसकी हौनक सूरत देख वो कब से जब्त कर रहा था।
نظر زمین پر گری اس کی سنہری پائل پر پڑی۔ گھٹنوں کے بل جھکتے وہ پائل اپنے ہاتھ میں جکڑے اپنے لبوں سے لگاتے آنکھیں موند گیا۔ جو کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو اپنے ساتھ ایک ایسی زندگی نہیں گزارنے دے سکتا جہاں گزرتا ہر دن اذیت کے سوا کچھ نہیں۔ پائل کسی قیمتی متاع جان کی مانند سینے سے لگائے وہ اپنی الماری کی جانب بڑھتے مخصوص لاکر کھولے اس میں رکھ گیا جہاں اس لڑکی سے جڑی کئی چیزیں محفوظ تھی۔ پلیز مجھے یوں برباد نہ کرو تم جو چاہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، پر پلیز میری وہ تصاویر ڈیلیٹ کر دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ شاور کیبن میں بیٹھی وہ فون کان سے لگائے زاروں قطار روتے ہوئے التجا کر رہی تھی، جبکہ فون کی دوسری جانب سے اونچے شیطانی کہے جاری تھے۔ امارہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے اپنی سسکیاں ضبط کر گئی۔ مجھے تم سے اسی سمجھداری کی امید تھی۔ جگہ اور وقت تمہیں جلد بتا دیا جائے گا، پہنچ جانا، اور ہاں یہ بات کسی کے علم میں لانے سے قبل یہ ضرور یاد کر لینا کہ ان تصویروں کو ہر ایک سوشل پلیٹ فارم کی زینت بنانے کے لیے مجھے محض چند سیکنڈ درکار ہے۔ کمینگی سے بھرپور آواز تھی مقابل کی۔ امارہ فون کٹ ہونے پر چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بے بسی سے سسک اٹھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی ٹھنڈے پانی کی بجھاڑ تلے بیٹھی رہی تھی، اور نہ جانے کتنی دیر تک اس کا وہی بیٹھنے کا ارادہ تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک اسے اٹھنے پر مجبور کر گئی۔ بیگا سراپا لیے اس نے واش روم سے قدم باہر رکھا کہ بیڈ پر پرسکون انداز میں بیٹھے ہارون کو دیکھتے اس کی زرد رنگت مزید سفید پڑی۔ رات کے اس پہر ہارون کے یہاں ہونے کا توقع اسے نہ تھی، جبکہ ہارون جو دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے آج تمام بند توڑتے اس کے دیدار کے خاطر کمرے میں چلا آیا تھا، اس کے بھیگے سرافے پر نظر پڑتے اپنے سینے میں اٹھتے جذباتوں کے طوفان پر بند نہ بند پایا۔ بیگا لباس اس کے بدن سے چپکا اس کے بدن کے تمام خم اور رونائیوں کو واضح کرتا، اس کے جذباتوں میں مزید تلاطم مچا چکا تھا۔ ہارون آپ؟ امارہ نے بمشکل خود پر قابو پائے حیرانگی سے اسے پکارا، جو بیڈ سے اٹھتا ایک ہی جست میں اس تک آتے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا۔ ہاں میں کافی دن گزر گئے تھے اور اپنی منقوہہ کا دیدار نہ ہوا تھا، سوچا دیدار یار کراؤ، لیکن آپ تو تمام حشر رونائیوں سمیت میرے حواس ہی گم کر گئی۔ اس کی گردن سے چپکی بھیگی بالوں کی لٹوں کو انگلیوں کی مدد سے ہٹاتے ہارون جذبات کی شدت سے بوجھل لہجے میں گویا ہوا۔ امارہ کے اوسان خطا ہوئے۔ مقابل کی جسارت اور لہجہ کے بوجھل پن کو محسوس کرتے وہ میں ہارون کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور ہٹے۔ ہارون کو اپنی گردن پر جھکتے دیکھ وہ بدحواسی کے عالم میں گویا ہوئے۔ پیار کر رہا ہو جانم، محسوس کرے، ہارون مخمور لہجے میں کہتے اس کی گردن و کپ سے جکڑے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں جکڑ گیا۔ امارہ بن آب مچھلی کی مانند تڑپ اٹھی۔ مقابل نے اگر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل نہ کر رکھے ہوتے وہ زمین بوس ہو جاتی۔ مقابل اس قدر شدت سے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ چند پل مزاحمت کے بعد امارہ اس کے لمس سے سرور محسوس کرتے مزاحمت کا دم توڑتے اس کی گردن میں باہیں حمائل کر گئی، واقف جو تھی کہ اس کی مزاحمت کام نہیں آئے گی۔ مقابل اپنی من مرضی کرتے ہی اس سے دوری بنائے گا، جبکہ ہارون اس کی خود سپردگی پر سرشار سا ہوتے اس کے لبوں کو آزادی بخشتے، اس کی پشت پر موجود زپ ایک جھٹکے سے کھولتے اس کی گردن پر جھک آیا۔ ہارون رخصتی نہیں ہوئی۔ ہارون کے لبوں کو اپنی گردن سے سرکتے اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے امارہ کا حال خشک ہوا۔ واقف ہوں، محض محسوس کروں گا، حد پار نہیں کروں گا۔ آپ کی روح میں سرائیت تب تک نہیں کروں گا جب تک آپ میری سیج سجائے شب زفاف کا اہتمام نہیں کرتی۔ اسے بے جان گڑیا کی مانند اپنی باہوں میں بھرے بیڈ کی جانب بڑھتے اسے بیڈ پر دراز کرتے اس پر سیاہ گٹا کی مانند چاہتے وہ نگاہوں میں خمار کی سرخی لیے کہتا، اس کے ہاتھ بیڈ سے پن کرتا، پھر سے اس کی سانسوں پر حکمت جما گیا۔ امارہ نے آنکھیں مودے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیا۔ مقابل اپنی قربت سے اسے کچھ پل اس ذہنی خلش سے آزاد کر گیا تھا جو اسے دیمک کی مانند اندر ہی اندر کا رہی تھی۔ تا دیر سانسوں کا یہ کھیل چلتا رہا۔
وہ اس کے وجود سے سانس کا آخری قطرہ خود میں جذب کرتا اس کے پہلو میں دراز ہوتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی آپ؟ امارہ جو اس کے آزادی دینے پر پرسکون سی اس کے سینے پر سر رکھ کے اپنی آنکھیں موند گئی تھی، اس سوال پر گھبرا اٹھی۔ نگاہوں کے سامنے ایک چہرہ تصویر بنتے امنڈ آیا، جبکہ سماعتوں میں خباثت سے بھرپور آواز گونجنے لگی۔ وہ بے ساختہ ہارون کے گرد بازو حمائل کرتے اس کے سینے میں چپ جانے کی صحیح کرنے لگی کہ اب اسے اس محفوظ حصار کا اندازہ بخوبی ہو گیا تھا۔ بیگم، لگتا ہے آپ چاہتی ہے میں تمام پہرے توڑتے آپ کی روح میں شامل ہوتے آپ کو آج ہی اپنا بنا جاؤں، میرے ضبط کا مزید امتحان نہ لے۔ ہارون زمان آپ کے معاملے میں کمزور ثابت ہوا ہے۔ ہارون کروٹ بدلتے اس پر جھکتے زو معنویت سے گویا ہوا۔ امارہ کی رنگت تھپ کر سرخ کندھاری ہوئی، شرم کے شدت پر احساس نے اسے چاروں جانب سے گھیرا۔ وہ پل کے جھکائے اپنے لب چبا گئی۔ یہ میرے ہے اور میں اپنی چیزوں کے لیے حد درجہ حساس ہوں۔ بتائے یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی؟ جیا آپ کی شکایت کر رہی تھی مجھ سے کہ پچھلے 1 ہفتے سے وہ تنہا یونیورسٹی جاتی ہے۔ امارہ کی حرکت اسے ناگواری میں مبتلا کر گئی تھی۔ اسے تنبیہ کرتے وہ سنجیدگی سے سوال گو ہوا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی ہارون، بس اس لیے۔ وہ جھوٹ گڑنے کے معاملے میں نکمی ثابت ہوئی تھی۔ نظر ہارون سے چرائے گویا ہوئی، جبکہ سرخی بکیرتی رنگت میں بھی زردیہ گلی تھی۔ ہارون زمان اس کے چہرے کے یک لخت بدلتے رنگوں کے سبب اچنبے میں مبتلا ہوا۔ کیا یہی بات ہے؟ ہارون نے ماتھے پر بھر لیے اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ جی یہی بات ہے۔ امارہ نے جبرن مسکان لبوں پر سجائے۔ دل میں آیا چیخ چیخ کر اسے تمام حال دل بیان کر جائے، لیکن خوف اس پر اس حد تک حاوی تھا کہ وہ یہ تک بھول گئی کہ مقابل موجود شخص ہارون زمان تھا، جو اس کے بن کہے ہی بات کی تہ تک پہنچ جانے کا ہنر رکھتا تھا، جس سے وہ کبھی کچھ نہ چھپاتی پائی تھی۔ وہ پہچان جو جاتا تھا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ دہان رکھا کرے اپنا، آپ قیمتی متاع ہے میرے لیے۔ میری سانسوں کی ڈھوری جڑی ہے آپ سے، آپ نہیں تو میں نہیں جلد۔ بابا سے رخصتی کی بات کرتے میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ذات میں قید کر لوں گا کہ اب یہ دوریاں مجھے کھلنے لگی ہے۔ ہارون اس کے جواب سے مطمئن تو نہ ہوا تھا، لیکن ان خوبصورت لمحات کو وہ سوال و جواب کی نظر نہیں کر سکتا تھا۔ محبت سے لبریز لہجے میں کہتے اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے لب رکھتے اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ امارہ نے سکون کا سانس بحال کیا۔ نم نگاہیں سفید ریلنگ پر جمائے وہ دماغ میں گڈ مڈ ہوتی تمام سوچوں سے تنگ آتے، ایک فیصلے پر پہنچتے اپنی انگلیاں ہارون کے بالوں میں الجھاتے۔ پلکوں کی گھنیری جالر اپنے عارض پر گرا گئی۔ سوات کے مخصوص گاؤں میں سینہ تانے کھڑی بلند و بالا حویلی خانوں کی میراث تھی، جہاں زمان خان اپنے چھوٹے بھائی دلاور خان کے ہمراہ قیام پذیر تھے۔ دلیر طبیعت اور اپنے عدل و انصاف کی سبب وہ برسوں سے سردار کی دستار اپنے سر سجاتے سرداری سنبھالتے آئے تھے۔ زمان صاحب کی شادی ان کی خالہ زاد کزن کلثوم سے ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھی۔ بڑا بیٹا ہارون زمان خان طبیعت کے لحاظ سے برباد اور سنجیدہ، جبکہ چھوٹی بیٹی جیا زمان خان تھی، شوخ و چنچل طبیعت کی مالک۔ دلاور صاحب نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، امارہ دلاور خان، جسے دنیا میں آنے سے قبل ہی ہارون زمان کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ امارہ خان بچپن سے ہی ہارون زمان کو عزیز رہی تھی۔ پھر جب 15 سالہ ہارون کو 9 سالہ امارہ کا محافظ بنایا گیا، تب وہ اس کا عشق بن بیٹھی، جس کی شدت میں بڑھتے وقت کے ساتھ مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حیدر علی زمان صاحب کا خاص ملازم تھا، جس نے انتہائی کم وقت میں یہ جگہ حاصل کی تھی۔ وہی 20 سالہ جیا اس سے پہلے نظر کی محبت میں گرفتار ہوتے اس سفر میں اس قدر آگے نکل آئی تھی کہ اب قدم موڑنا چاہے بھی تو نہ موڑ پائے۔ وہ اپنے اور حیدر کے مابین ہر فرق کو بھلائے اس سے محبت کی دعوے دار اس بات سے انجان تھی کہ حیدر خان ایک لبادہ ہے، ایک روف ہے، ایک چلاوا ہے، وہ نہیں جو وہ دیکھتا ہے۔ وہ خود میں ایک راز چھپائے بیٹھا ہے جس سے محض وہ واقفیت رکھتا یا وہ جو اسے اس حویلی تک لے آیا تھا۔
دروازہ کیوں بند کر رہے ہو تم؟ کھولو اسے۔ وہ اس کی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ بیگ پر گرفت مضبوط کیے اس نے سینے سے سر ٹکراتے دل کو بمشکل سنبھالے ابھی اپارٹمنٹ میں قدم رکھا ہی تھا کہ اسفندیار کو دروازہ بند کرتے دیکھ وہ گھبراہٹ کے زیر اثر چیخ پڑی۔ ریلیکس یار، اتنا چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کام کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دروازے بند کر لیے جائے۔ خباثت بھری نگاہوں سے چادر میں لپٹی امارہ کو سر تا پیر گھورتے وہ کمینگی سے بولا۔ امارہ اپنے خوف کو سچ ہوتا دیکھ مارے بے یقینی اور خوف 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا مطلب؟ لڑکڑاتی آواز میں پوچھا۔ اتنی نادان تو نہیں ہو کہ مطلب نہ سمجھ پاؤ۔ یہ نادانی، یہ معصومیت تب کہاں تھی جب تم نے بھری یونیورسٹی میں مجھے تپڑ مارا تھا؟ اسپن کا لہجہ یکدم بدلا تھا۔ غراتے ہوئے کہتے وہ اس کی جانب بڑھا۔ امارہ آنکھیں بے یقینی سے پھیلائے قدم پیچھے بڑھاتے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں کھید شیشی میں موجود محلول اپنے حلق میں اتار گئی۔ اسفندیار اچنبے میں مبتلا اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ یہ کیا پیا ہے تم نے؟ اسپن اس کے ہاتھ سے گرتی شیشی کی جانب اشارہ کرتے مستفسر ہوا۔ امارہ تلخی سے مسکرائی۔ زہر۔ یہ عزت ہارون خان کی امانت ہے اور اس کی امانت میں خیانت کرنے سے بہتر میرے نزدیک موت ہے۔ جب میں ہی نہیں رہوں گی پھر کیسے بدنام کرو گے؟ شیطان ہو تم، اور تمہاری شیطانیت سے واقف تھی میں، تبھی اپنی موت کا انتظام کر آئی تھی۔ امارہ کی رنگت میں نلاہٹ کا عنصر شامل ہو رہا تھا۔ سانسوں کی ڈھور کمزور پڑتے ٹوٹنے کی در پہ تھا۔ لبوں پر زخمی مسکان سجائے وہ اپنی وفاداری کا ثبوت دے گئی۔ تم پاگل ہو۔ تمہیں لگتا ہے تم یہ زہر پی لو گی تو میں اپنا بدلہ نہیں لوں گا تم سے؟ جب تک تم آخری سانس بھرو گی تب تک تمہارے وجود کو جھنجھوڑ کر تمہیں اس بات کا احساس کرواؤں گا کہ تم نے اسفندیار پر ہاتھ اٹھانے جیسا گناہ سرزد کیا ہے۔ جب ہوس اور شیطانیت طاری ہو تو انسان سمجھ بوجھ سب بھولے بس ان کی تکمیل حاصل کرنے کے لیے جنونی سا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسفندیار پر طاری جنون اسے انسانیت کے نچلے درجے سے بھی گرا گئی تھی۔ امارہ کے نزدیک آتے وہ اس کی چادر بے دردی سے کھینچ گیا۔ امارہ کا بے جان وجود اس وار کو برداشت نہ کرتا زمین بوس ہوا۔ اس سے قبل وہ امارہ پر جھکتے اپنی درندگی کی داستان اس کے وجود پر رقم کرتا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ امارہ جو اپنی موت کی دعا لبوں پر سجائی نفی میں سر ہلا رہی تھی، دروازے سے اندر آتے ہارون خان کو دیکھتے بے یقین ہوئی۔ وہ ایک نظر زمین بوس ہوئے امارہ کے چادر سے نڈار وجود پر ڈالتے اسفندیار کی جانب متوجہ ہوا، جس کے ہاتھ میں موجود امارہ کی چادر دیکھتے اس سے اپنا آپ آتش فشاں کی مانند جلستا محسوس ہوا۔ سرخ انگارہ آنکھیں اور دہشت بھرے تاثرات چہرے پر سجائے وہ اسفندیار کی جانب بڑھتا، اس پر در وار کرتا۔ پل میں اسے لہو لہان کر گیا۔ معاف کر دو۔ اسفندیار نیم بے ہوشی کے عالم میں فریاد گو ہوا۔ ہارون خان کی عزت پر میلی نگاہ ڈالنے کی خطا محض موت ہے۔ میں اس عورت کو چونے والی ہوا کا بھی دشمن ہوں تو سوچ پھر تیرا کیا حال ہوگا۔ جس نے اس کے سر سے چادر چھینتے اسے بے آبرو کرنے کا خیال اپنے ناپاک ذہن میں پال رکھا تھا۔ لے جاؤ حیدر سے۔ باری بھوٹوں سے اسفندیار کے زمین بوس ہوئے وجود پر ٹوکرے رسید کرتا وہ وحشیانہ غرایا۔ حیدر علی فوراً حکم کی تعمیل کرتا آگے بڑھتے اسفندیار کو اٹھاتے اپنے ساتھ لیتا چلا گیا۔ ہارون نے بگڑا تنفس لیے امارہ کی جانب دیکھا، جس کے لبوں کے کونے سے نکلتا خون دیکھ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنے پیروں کے نزدیک گری بوتل، امارہ کی نیلی رنگت اور منہ سے نکلتا خون اس پر سب آشکار کر گیا تھا۔ اس کی بیوی اس کے عزت بچانے کی خاطر موت کو گلے لگا گئی تھی۔ وہ مردہ قدم اٹھائے پسپائی کے عالم میں جھکے کندھے لیے اس کے نزدیک آ بیٹھا۔ معاف کر دے مجھے، آپ سے اپنا ساتھ چھین رہی ہوں، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچی تھی۔ ہارون۔ ٹوٹی سانسوں کے درمیان وہ نم نگاہوں سے اپنے نزدیک بیٹھے ہارون کو دیکھتے بے بسی سے بولی۔ ہارون نے نفی میں سر ہلاتے نگاہوں میں نمی لیے اس کی جانب دیکھا، جو لبوں پر مسکان سجائے ایک طویل ہچکی بھرتے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ ہارون کی جان ہتھیلی پر آ سجی۔ امارہ اٹھے۔
خدا کی قسم اگر آپ کو کچھ ہوا میں سب ترہم برہم کر ڈالوں گا. نہیں کروں گا معاف میں آپ کو. سن رہی ہے آپ؟ میں نہیں معاف کروں گا. آپ نے جو بے اعتباری مجھے سونپی ہے، جو اپنی شان سے داؤ پر لگاتے میری جان جونکھے میں ڈالی ہے، میں اس کے لیے نہیں معاف کروں گا. اٹھ جائے خدا را. وہ خطا اوسان لیے اس کا گال تپ تپاتے ہوئے بولا، لیکن جواب ندارت. نہیں خدایا نہیں، میں مر جاؤں گا. اسے کھو دینے کا خیال اس کی روح فنا کر گیا تھا. اگلے ہی پل وہ اسے اپنے بازو میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا. تقریباً 24 گھنٹے ہونے کو آئے تھے اور اب تک ڈاکٹر کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب موصول نہ ہوا تھا. وہ خوبرو عالیشان مرد جو مضبوط ستون کا گمان کرتا تھا، آج جھکے کندھے لیے اضطرابی حالت میں دائی سے بائی چکر کاٹتا زندگی کی نوید سننے کا تمنائی تھا، جبکہ حویلی کے باقی مکین بھی لبوں پر امارہ کی زندگی کی دعا لیے بیٹھے از حد پریشان تھے. اگر آپ مزید یوں ہی آنسو بہاتی رہی تو ان قریب یہ ہسپتال دریا کا منظر پیش کرے گا. سب سے الگ تلک بیٹھی بن آواز سے سکتی جیا کی جانب اپنا رومال بڑھاتے حیدر نے طنز کیا. جیا نے چہرہ اٹھائے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورتے اپنے آنسو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کیے، گو کہ اسے باور کروایا تھا کہ اسے اس کے رومال کی ضرورت نہیں. حیدر نفی میں سر ہلاتے رومال اپنی جیب میں ڈال گیا. آخری ہوئی تکرار کے بعد ان دونوں کے مابین نہ کوئی بات ہوئی تھی اور نہ ہی سامنا. یقیناً جیا زمان اس سے گریز برت رہی تھی اور یہ گریز حیدر علی کے لیے ناخوشگوار ثابت ہوا تھا. وہ ٹھیک ہو جائے گی جیا بی بی، آپ پلیز خود کو سنبھالیں. یوں رو کر اپنی جان ہلکان نہ کرے. کئی ساتھ گزرنے کے بعد بھی اسے یوں ہی بنا آواز سے سکتا دیکھ وہ قدرے جنجلاہٹ میں مبتلا گویا ہوا. اس کا رونا، اس کے آنسو اس کے گرا گزر رہے تھے. وہ پہلو در پہلو بدلتے اپنے سینے میں ان آنسو کے سبب یکدم جاگتی جلن پر قابو پانے کی صحیح کر رہا تھا. حیدر، اگر میں کہوں کہ امارہ کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں تو کیا لالا مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ زکام زدہ آواز میں مستفسر ہوئی. حیدر نے نگاہوں میں الجھن لیے پیلے لباس میں ملبوس جیا کی جانب دیکھا. کیا مطلب؟ ایڑی کے بل اس کے نزدیک بیٹھتے حیدر نے سوال کیا. اسپندیار ہماری یونیورسٹی کا اوباش اور حیاس لڑکا تھا جس نے امارہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور جواباً امارہ نے اسے تھپڑ مارا تھا. مجھے اسی دن لالا کو بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے نہیں بتایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسپندیار ضرور کچھ غلط قدم اٹھائے گا. اور دیکھو، اسپندیار نے میری امارہ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا. وہ احساس جرم میں مبتلا ہچکیوں سے رو پڑی تھی. حیدر نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا. کیا آپ اس بات سے واقف تھی کہ وہ بابی کو بلیک میل کر رہا ہے؟ حیدر کے پوچھنے پر وہ فوراً سے نفی میں سر ہلا گئی. نہیں تو یہ مجھے نہیں معلوم تھا، معصومیت سے جواب دیا. حیدر مسکرا اٹھا. اس کی سادگی پر وہ آدھی بات سے واقفیت رکھتے خود کو قصوروار جان رہی تھی. پھر کس بات کا احساس جرم جیا بی بی؟ آپ تو اصل مدے سے ہی انجان تھی. حیدر بے ساختگی کے عالم میں ہاتھ آگے بڑھاتا اس کی آنکھ سے ٹپکتا آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چن گیا. جیا کا لرزتا وجود ساکن ہوا. آنکھیں بے یقینی سے پھاڑے اس نے اس کی انگلیوں کے اس ذرا سے لمس کو اپنی روح تک میں اترتا محسوس کیا، جبکہ حیدر اپنی اس بے خودی پر خود کو کوستا فوراً سے اپنے خول میں سمٹتا اٹھ کھڑا ہوا. معذرت خواہ ہوں، بے اختیاری کے عالم میں خطا سرزد کر بیٹھا. حیدر کا لہجہ بے تاثر ہوا. جیا جو اس کی اس پیش قدمی پر دم ساتھ گئی تھی، اس کے لفظوں پر سر تاپیر سلگ اٹھی. احتیاط کرے حیدر علی، آپ کی یہ بے اختیاریاں کئی خوش فہمیوں کو جنم دے سکتی ہے جو یقیناً آپ کے لیے ناگواری کا ہی باعث بنے گی. تیکے لہجے میں تلخ کہتی وہ ہارون کی جانب بڑھ گئی جو ڈاکٹر سے منہ گفتگو تھا. حیدر نے ضبط سے اس کی پشت کو تکا. محبوب سے بیگانگی برتنا کس قدر صبر آزما امر تھا، یہ کوئی حیدر علی سے پوچھتا. ان کی باڈی سے تمام زہر نکال دیا گیا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں. مریض ابھی نیم آلودگی کے عالم میں ہے، جلد مکمل ہوش آ جائے گا. ڈاکٹر کا تسلی بخش جواب ہارون کی رکی سانس سے بحال کر گیا. چٹختے اعصاب پرسکون ہوئے. کیا ہم مل سکتے ہیں؟ جیا نے پرجوشی کے عالم میں دریافت کیا. جی. ڈاکٹر یک لفظی جواب دیتے وہاں سے نکلتے چلے گئے. ایک منٹ جیا، پہلے ہارون کو اس سے ملنے دو، پھر تم مل لینا.
کلثوم بیگم بیٹی کو بیتابی کے عالم میں آگے بڑھتا دیکھ ٹوک گئی۔ جیا نے منہ بسورے ان کی جانب دیکھا۔ میں ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا مورے۔ جب ہوش آئے تب انہیں بتا دیا جائے کہ وہ ہارون زمان خان کو بے اعتباری کی مار مار گئی ہے۔ سرد مہری سے کہتا وہ سب پر اپنی خفگی کا اظہار کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ عقب میں کڑے کسی شخص نے اسے روکنے کی صحیح نہ کی تھی۔ اس کی ناراضگی اور خفگی بجا بھی تھی۔ امارہ نے اسے ہی نہیں ان سب کو بھی بے اعتباری کی مار مارا تھا۔ سچ سے ناواقف رکھتے، اپنے اوپر گزرتی قیامت سے انجان رکھتے۔ لالا مجھے لگتا ہے اب ہارون اور امارہ کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ دونوں کے درمیان جو بھی خلش آ ٹہرا ہے وہ جس قدر جلد حل ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ گزرتا وقت اس خلش کو مزید مضبوط کرتے ان کے رشتے کو پیچیدہ کر جائے گا۔ دلاور صاحب کی بات سو آنے درست تھی۔ زمان صاحب اس بات میں سر ہلا گئے، جبکہ جیا پرجوش سی ہو اٹھی تھی۔ ہفتہ بھر سے حویلی کا ماحول تناؤ کا شکار تھا۔ نہ ہارون گھر آیا تھا نہ حیدر۔ امارہ ڈسچارج کے بعد حویلی آتے ہی خود کو کمرہ بند کر گئی تھی۔ نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی تھی، اور سب ہی اس کے اس رویہ کے پیچھے چھپی وجہ سے واقف تھے۔ وہ ہارون کی خفگی کی بدولت دن بدن مرجھا رہی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے دلاور، اگلے جمعے ہی رخصتی رکھ لیتے ہیں، امارہ اور ہارون کی، اور اسی دن جیا کا نکاح بھی۔ میں اب مزید فاروق کو انکار نہیں کر سکتا۔ جیا جو تمتماتا چہرہ لیے زمان صاحب کی بات سن رہی تھی، ان کے آخری لفظوں پر اس کی تمام خوشی اور پرجوشی جاگ کی مانند بیٹھی چلی گئی۔ فاروق صاحب زمان صاحب کے جرگے کے ساتھی تھے، جو اپنے بیٹے مرید کے لیے جیا کا ہاتھ مانگ چکے تھے۔ جیا کی رنگت یکدم سفید پڑی، دل سکڑ کر پھیلا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ سب نے اس کے یوں چلے جانے کو شرم و حیا سے منسوب کیا۔ وہ ایک ہفتے بعد گاؤں واپس لوٹا تھا۔ ایک ضروری کام تھا جس کی بدولت اسے ہارون کے ہمراہ شہر جانا پڑا تھا۔ بدن شدید تھکاوٹ کا شکار تھا، جسے زائل کرنے کے خاطر اس نے شاور لینا ضروری سمجھا۔ کچھ ہی منٹوں بعد وہ شرٹ لیس ٹراؤزر میں ملبوس بالوں کو تولیا کی مدد سے سکاتا واش روم سے باہر نکلا۔ اسی لمحے دروازہ دھاڑ سے کھلا اور نسوانی وجود کی محسوس مہک کمرے کی فضا میں رقص کرنے لگی۔ حیدر بنا پلٹے بھی فضا میں شامل ہوتی مہک سے آنے والے وجود کو پہچان گیا۔ آنکھیں سختی سے میچتے ہوئے وہ ضبط کے کھڑے پہرے خود پر بٹھائے پلٹا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کا آنسو سے تر چہرہ، بکھرے بال اور ملگجا حلیہ دیکھتے ٹٹک سا گیا۔ وہ سرخ مائل متورم نگاہوں سے اسے یک ٹک دیکھتی اس کے روبرو آ ٹہری تھی۔ کیا ہوا ہے؟ حیدر کا لہجہ بے تاثر تھا، جبکہ نگاہیں اس کی نگاہوں میں براہ راست دیکھتے اس وجہ کو کوچ نکالنا چاہتی تھی جو ان سرمئی غلافی نگاہوں میں نمی کا سمندر لانے کا سبب بن بیٹھی تھی۔ بابا اس جمعے نکاح کروا رہے ہیں میرا۔ جیا کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ حیدر علی کو یہ لفظ تازیانے کی مانند اپنی سماعتوں میں بوجھتے محسوس ہوئے۔ سینے میں یک دم آگ کا لاؤ جل اٹھا، اعصاب چٹک سے گئے۔ تو کیا دعوت دینے آئی ہے مجھے؟ بمشکل اپنے تاثرات پر قابو پاتے وہ اس سے نگاہیں چرائے آئینے کی جانب پلٹتے لاپرواہی سے بولا۔ جیا کا دل تڑپ اٹھا۔ مقابل کے نزدیک کیا یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کہ وہ جلد کسی اور کے عقد میں دے دی جائے گا؟ نہیں، بھیک مانگنے آئی ہوں حیدر علی۔ سوچا تھا تمہارے در پر پھر نہیں آؤں گی، تم سے نہ محبت کا اظہار کروں گی، نہ تم سے اپنی محبت کی بھیک مانگوں گی، لیکن دیکھو دل کے آگے مجبور ہوتے میں پھر تمہارے در پر اپنی خالی جھولی لیے حاضر ہوں۔ دل کی نہیں سننی چاہیے، اس کی ایک بار سن لو تو یہ انسان کو اپنا غلام ہی سمجھ لیتا ہے حیدر۔ وہ نظریں اس پر جمائے دھیمے پرنم لہجے میں کہتی اس کے نزدیک آتے اس کی پشت پر سر ٹکا گئی۔ حیدر کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس سے مشکل ہوا خود پر چڑھے بے حسی اور بیگانگی کے خول کو برقرار رکھنا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں حیدر، ایسی محبت جس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ میں اپنے وجود پر، اپنی سانسوں پر، اپنی روح پر کسی اور کو حکمت حاصل کرتا نہیں دیکھ سکتی۔ مجھ میں اتنی برداشت اور صبر نہیں کہ میں اپنی محبت سے دستبرداری اختیار کرتے اپنا آپ کسی اور کو سونپ دوں۔ میں تو مر جاؤں گی اگر میرا نام تمہارے نام سے منسوب نہ ہوا۔ خدا را حیدر، مجھے تھام لو،
مجھے بکھرنے سے بچا لو، میری محبت قبول کرتے مجھے اپنا ساتھ دے دو۔ تم ساتھ دو گے تو میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں گی حیدر، لیکن اگر تم اب مجھے دھتکارو گے تو عین ممکن ہے میں مر جاؤں۔ وہ ہچکیاں بھرتی لرزیدہ آواز میں پھر اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور آج پھر حیدر علی پر کڑا وقت آ ٹھہرا تھا۔ دل و دماغ میں جنگ چڑھ چکی تھی۔ اگر جیا زمان دل کی غلام تھی تو حیدر علی دماغ کا۔ اس کا دماغ دل کی پکاروں کو اپنے روب تلے دباتے ہر بار اس نازک جان کا دل توڑ جاتا تھا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، محبت عادت کی طرح ہوتی ہے، بدل جاتی ہے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، آپ مجھے بھول جائے گی، وقتی تکلیف ہے جس میں آپ مبتلا ہے۔ جب محبت کا بھوت اتر جائے گا تو یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ یوں میرے در پر آتے محبت کی بھیک مانگنا وقت کا ضیاع ہے جیا بی بی۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ صفاق تھا، صفاقی سے کہتے جیا کے تڑپتے دل کو لہو لہان کر گیا۔ میری محبت کی توہین ہے یہ۔ جیا بے بسی کے تحت چیخ اٹھی۔ کڑوا سچ ہے یہ جسے تسلیم کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوبدو سرد مہری سے جواب دیا، کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ جیا کرپناک لہجے میں گویا ہوئی، نہیں۔ حیدر کا لہجہ اب بھی سرد تھا۔ وہ اس وقت آہی دیوار کا گمان کر رہا تھا، جس سے جتنا بھی سر پیٹ لو نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں محبت کی حدت پتھر کو بھی پگھلانے کا ہنر رکھتی ہے۔ کیا تمہارا یہ پتھر دل میری محبت سے پگھل نہ سکا؟ کیوں؟ آخر کیوں تم نے اس دل کے دروازے میرے لیے بند رکھے؟ حیدر کیا کمی ہے؟ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا میں تمہارے قابل نہیں؟ وہ حیدر کے نزدیک آتے اس کے سینے پر دل کے مقام پر انگلی سے دباؤ ڈالتے برائی آواز میں سوال گو ہوئی۔ حیدر کی نگاہیں بے لگام ہوتی اس کے حسین چہرے پر پھسلنے لگی۔ دل نے صدا دی کہ وہ اس کے نزدیک اس روئے زمین پر سب سے خوبصورت عورت ہے، جس کی آنکھوں کی گہرائی سمندر کی 7ویں تہہ سے بھی زیادہ گہری ہے، جس کی آواز سماعتوں میں رس گھولتے دن بھر کی تکن پل میں دور کر جاتی ہے، جس کی منموہنی صورت ایسی کشش خود میں بسائے رکھتی تھی کہ اس کے قدم دم بخود اس کی جانب بڑھنے لگتے ہیں، جس کی ہنسی کی چنگار گھنگرو کی مانند ہے، لیکن دل کی یہ صدا دل کی 4 دیواروں تک ہی محدود رہی۔ آپ میں کوئی کمی نہیں جیا بی بی، لیکن آپ ایسے ہم سفر کی حقدار ہے جو آپ سے محبت کرے، اور میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ جبکہ جیا کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ دل در پر در وار سہتے سہتے مردہ ہو گیا تھا۔ اب مزید نہیں، روح زخمی تھی، دل مردہ تھا، اور وجود وہ ان دونوں کی تکلیف محسوس کرتے بے جان ہونے کے در پر تھا۔ مزید تکلیف اور درد برداشت کرنے کی متحمل نہیں تھی وہ۔ صحیح کہا حیدر علی تم نے، میں واقعی ایک ایسے ہم سفر کی حقدار ہوں جسے محبت مجھے بھیک کی طرح نہ مانگنی پڑے۔ چاہ کر دیکھ لیا، اب چاہت بن کر دیکھوں گی میں بھی۔ تو جانو جب کسی کی چاہت بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو غرور کا تاج سر سجتے کیسا لگتا ہے۔ یہ میری آخری کوشش تھی۔ کم بخت دل جو نہیں مان رہا تھا، لیکن اب دل مردہ ہو گیا، ہار مان گیا ہے۔ اتنے زخم جو کائے بیٹھا ہے، اب انا اور عزت نفس جنگ لڑے گی، اور جب محبت کرنے والی عورت پر انا حاوی ہو جائے تو وہ اپنی محبت کو پیروں تلے روند ڈالتی ہے۔ آنسو تم گئے، لہجے میں مضبوطی در آئی۔ حیدر علی کی سبز آنکھوں میں سرمئی آنکھیں گاڑے وہ ہنکار بھر کر استہزائیہ کہتی، ایک آخری نگاہ حیدر کے وجیح چہرے پر ڈالے آگے بڑھتی چلی گئی۔ حیدر نے مٹھیاں بھینچے، ان لفظوں کی شدت برے اثر میں خود کو ڈوبتا محسوس کیا۔ طبیعت یکدم بوجھل ہو، یوں لگا تھا مانو جیتی ہوئی بازی آج ہار گیا ہو۔ رگ رگ میں اضطراب سا اترا تھا۔ وہ اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے اپنے لب چبا گیا۔ سماعتوں میں محض ایک ہی لفظ کی بازگشت جاری تھی، جمعے کو میرا نکاح ہے۔ یہ لفظ اس کے سینے میں جلتی آگ کو بھڑکانے کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ وہ جو سکون کی نیند سونا چاہتا تھا، اب بے چینی کے عالم میں کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا کہ نیند، چین اور سکون اب اس سے روٹتے اسے خیرآباد کہہ چکے تھے۔ خان خویلی برقی کمکموں اور روشنیوں سے بقا نور تھی۔ تاج سر سبز پیویلین میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ابھی کچھ پل پہلے ہی امارہ اور ہارون کا نکاح دوبارہ کروایا گیا تھا،
اور اب باری جیا کی تھی جو پتھر کی مورت بنے اپنی بربادی کے پروانے پر دستخط کرنے کی خاطر خود کو تیار کر رہی تھی۔ زرتاج جوڑے میں ملبوس سرتا پیر سجی وہ آج اپنی محبت کو دل کی سرزمین کی آخری تہہ میں دفن کرتے ایک ایسے شخص کی زوجیت میں جانے والی تھی جس سے نہ آج دلی وابستگی تھی اور نہ آئندہ مستقبل میں ہونے والی تھی۔ اس کا ہر جذبہ ایک ہی شخص سے منسلک تھا جو اس کے دل اور محبت کا بے دردی سے گلا گھونٹتے اسے احساسات اور جذبات سے عاری انسان بنا گیا تھا۔ تقریب میں گونجتی چہمگویا کی آوازیں اور زمان صاحب کو ہارون کے ہمراہ پریشان حال چہرہ لیے اپنی جانب بڑھتا دیکھ جیا کی چٹی حس نے کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کی۔ جیا، تمہارا نکاح مرید سے نہیں حیدر سے ہوگا۔ زمان صاحب اس کے نزدیک جھکتے اس کے کان میں سرگوشیانہ کہتے اسے بے یقین کر گئے۔ اس کا نکاح حیدر سے، لیکن کیوں؟ وہ شخص تو اس پر نگاہ کرم تک ڈالنے کا روادار نہیں۔ لیکن بابا، جیا نے کچھ کہنا چاہا کہ زمان صاحب اسے ٹوک گئے۔ پلیز بیٹا، تمہارے باپ کی عزت کا سوال ہے۔ فاروق کا بیٹا عین نکاح کے وقت بھاگ گیا ہے، اس سے ہم بعد میں نپٹ لیں گے، لیکن ابھی اتنے مہمانوں کی موجودگی میں تمہیں سرافہ سوال نہیں بنا سکتے۔ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو ہمارے منہ پہ کھالک تو ملی جائے گی، لیکن تمہارے کردار کو لے کر بھی بھامت کی بھولیاں بولی جائے گی۔ حیدر نے میری گزارش رد نہ کرتے مجھ پر احسان کیا ہے بیٹا، اس وقت تمہارا انکار ہمارے خاندان کی عزت داؤ پر لگا جائے گا۔ زمان صاحب کا لہجہ التجائیہ تھا۔ وہ باپ تھے، بیٹی کے کردار پر اٹھنے والی ایک بھی انگلی برداشت کرنے کے متحمل نہیں تھے۔ جیا کی زبان پر قفل لگا۔ جو شخص اس کی محبت دھتکار کر اسے اس کی نظروں میں کئی بار گرا چکا تھا، آج وہ اس کے باپ پر احسان کرتے اسے اپنانے جا رہا تھا۔ قسمت کے کھیل بھی کس قدر نرالے تھے۔ اگلے چند لمحوں میں اسے حیدر علی کی زوجیت میں دیتے اس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا اور وہ بے جان مورت کی مانند خود کو حالاتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی۔ وہ حق دک اس عالیشان محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی جس کی دہلیز اس کے استقبال کے لیے سرخ گلابوں سے سجائی گئی تھی، جبکہ ارد گرد مہربان چہرے لبوں پر مسکان سجائے کھڑے اس کے قدم بڑھانے کے منتظر تھے۔ تمام راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ نہ حیدر نے اس سے بات کی تھی، نہ اس نے حیدر سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہوش میں کب تھی، بے جان مورت کی مانند تمام راستہ آنکھیں مودے ہی گزارا تھا۔ ہوش تو تب آیا تھا جب گاڑی اس وسیع شان محل کے پورج میں ٹہری تھی، اور تبھی اسے اندازہ ہوا کہ اسے یہاں تک لانے والا حیدر نہیں، حویلی کا ڈرائیور تھا جو اب اسے چھوڑے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا تھا، جبکہ حیدر کا یہاں نام و نشان نہ تھا۔ آ جاؤ بیٹا، تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے۔ شفق بیگم آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تامے شفقت سے بولی، آپ لوگ کون ہیں؟ اور حیدر وہ کہاں ہے؟ جیا نے حیرانگی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات لیے سوال کیا۔ ہمیں کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں، حیدر میاں کا کہنا ہے وہ خود تمام سچائی سے پردہ ہٹائیں گے، بس ان کی دلہن کو ان کے کمرے تک پہنچا دیا جائے۔ شفق بیگم کندھے اچکائے بے چارگی سے بولی۔ جیا کا دماغ الجھ کر رہ گیا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ حیدر کہاں تھا؟ یہ لوگ کون تھے اور یہ گھر؟ وہ جس قدر دماغ پر زور ڈال رہی تھی اسے اپنی شریانیں پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ شفق بیگم اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھتے ایک عالیشان کمرے کے وسط میں موجود بٹ پر بٹھاتے اس کی بھلائی لیتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ جیا نے ان کے جاتے ہی ایک تھائرانہ نگاہ پورے کمرے میں ڈالی کہ دیوار پر تصویر میں سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، سبز آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے، بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بیڈ سے اٹھتے وہ آگے بڑھتے وہاں موجود شوکیس میں موجود کئی ٹراپیز اور میڈل دیکھنے لگی جن میں محض ایک ہی نام تراشیدہ تھا، حیدر علی۔ جیا کو لگا اس کا سر درد کی شدت سے پڑ جائے گا۔ اگر مقابل اتنا امیر تھا تو اس کے بابا کے پاس ملازمت کیوں کر رہا تھا؟ کون سا روف حقیقی تھا، یہ یا وہ روف جس سے اس نے محبت کی تھی؟ وہ بھی انہیں سوالوں کو سوچتے پاگل ہو اٹھی کہ دروازہ کھولے حیدر علی سرشار سا کمرے میں داخل ہوا۔ کیسا لگا بیگم سرفرائز؟ لبوں پر دلکش مسکان سجائے وہ دونوں بازو واہ کرتے گویا ہوا۔ جیا نے کہا جانے والی نگاہوں سے اسے گورا، دائیں دیکھا، پھر بائیں اور پھر بائیں جانب موجود واس اٹھاتے پوری شدت اور قوت سے حیدر کی جانب پھینکا۔ کون ہو تم؟ سچ بتاؤ۔ جیا چیخی،
حیدر نے بروقت ایک طرف ہوتے خود کا بچاؤ کیا۔ آرام سے بیگم، شادی ہوئے ایک دن نہ ہوا کہ تم بیوہ ہونے کی خواہش پال بیٹی ہو۔ یہی سوال محبت سے بھی تو پوچھ سکتی تھی۔ حیدر شوخی سے بولا۔ جیا نے دانت پر دانت چمائی اس کی جانب قدم بڑھائے۔ مقابل کا یہ انداز اس کے پرانے انداز سے یکسر مختلف تھا۔ محبت تمہیں راز کہاں آتی ہے حیدر علی؟ حقیقت کیا ہے حیدر علی؟ کون سا فریب کھیلا ہے تم نے میرے ساتھ؟ کیا اصلیت ہے تمہاری؟ جب اتنے امیر تھے تو کیوں غریب ملازم بنتے ہماری حویلی میں رہے؟ کیوں خود کو کمی مکین کہتے ہمارے درمیان مالی فرق کو وجہ بناتے مجھے دھتکارتے آئے؟ اور پھر بابا کے کہنے پر مجھ پر یہ احسان کیوں کیا تم نے؟ کیوں اس مجبور کے رشتے میں خود کو باندھا؟ تم تو محبت نہیں کرتے مجھ سے، پھر کیوں زندگی بھر کے لیے مجھے قبول کیا؟ وہ اس کا گریبان جکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے سراپا سوال بنی اس سے سوال کر رہی تھی، اور حیدر مخمور نگاہوں سے اس کے ہلتے لبوں کی جنبش دیکھ اپنے جوا جذباتوں میں تغیانی سی برفا ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ بجائے اس کے سوالات کے جوابات دینے کے وہ ایک ہی جھٹکے سے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں قید کرتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ جیا کی آنکھیں تحیر سے آخری حد تک پھیلی۔ وہ بت بنی اسے اپنی سانسوں سے لپٹا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے وجود میں اتنی طاقت نہ بچی تھی کہ وہ مزاحمت تک کر پاتی، اور مقابل اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اس کی سانسوں پر یوں ہی حکمت جمائے اسے اپنی باہوں میں بھرتے، بٹ کی جانب بڑھتے اسے لیے بٹ پر گرتا، اس کے ہاتھوں کو بٹ سے پھن کر گیا۔ تا دیر اس کی سانسوں سے چھیڑ خار کرنے کے بعد وہ اپنی تشنگی بھرپور طریقے سے مٹاتے اس سے دور ہوا۔ تمہیں چپ کروانے کا ایک یہی طریقہ تھا، اور یقین کرو یہ طریقہ سرور آور تھا۔ کس کافر نے کہا مجھے تم سے محبت نہیں؟ جیا حیدر علی، تم مجھ سے جس قدر محبت کرتی ہو اس سے 4 گنا زیادہ محبت میں تم سے کرتا ہوں۔ اپنی شدت سے گلابی ہوتے اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے وہ دلکشی سے بولا۔ جیا نے گہرا سانس بھرتے یک ٹک اس کی سبز محبت سے لبریز نگاہوں میں دیکھا۔ روم روم بے خودی کے عالم میں سماعت بنا تھا۔ میں حیدر علی ہارون زمان کا جگری یار ہوں۔ ہم دونوں ہی CID آفیسر تھے، اور یہ بات ہم دونوں نے اپنی اپنی فیملی سے چھپائی رکھی تھی۔ تمہارے گاؤں سے درآمد ہونے والی فصل کے ساتھ کئی غیر قانونی چیزیں بھی درآمد کی جا رہی تھی، وہ بھی سردار شیر زمان سے چھپتے چھپاتے۔ اس بات کا علم جب ہارون کو ہوا تو اس نے ہماری ٹیم تک یہ بات پہنچاتے مجھے اس مشن کے لیے گاؤں بلوایا۔ اب وہاں میں اصل پہچان کے ساتھ تو نہیں آ سکتا نا، اور نہ ہی ہارون اپنے اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اسی سبب میں ایک ملازم بنتے تمہارے حویلی آیا، تمہارے والد صاحب کا دل جیتا، اور رات کے اندھیرے میں ہارون کے ساتھ مل کر ان ملک عناصر کو جہنم واصل کیا جو اس پاک سرزمین کے لیے خطرے کا باعث تھے۔ لیکن اس بیچ میں اپنے دل کو تم پر قربان ہونے سے روک نہ پایا۔ حویلی کی شرارت کی پڑیا پہلی نظر میں ہی میرا گھائل کر گئی۔ میں اپنے جذبات سے نظریں چراتا آیا، لیکن کب تک؟ یہ آپت کی پر کالا دھڑلے سے آ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے میری جان مزید مصیبت میں ڈال گئی۔ وہ اس کی ناک 2 انگلیوں سے دباتے دانت پر دانت جمائے بولا، مانو اسے جی بھر کر پیار آیا ہو اس پل جیا پر، جبکہ جیا کو لگا اب اس کا تڑپتا دل چین میں ڈوبا ہو، اب اسے اپنی رگوں میں زندگی دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب یوں لگا تھا مانو منو بوجھ کندھے سے اتر گیا ہو۔ جب محبت کرتے تھے تو دھتکارتے کیوں تھے مجھے تم؟ نم نگاہوں سے اسے دیکھتے شکوہ کیا۔ مجبور تھا، جس زندگی میں قدم میں رکھ چکا ہوں وہاں موت اور میرے نزدیک محض چند قدموں کا فاصلہ رہتا ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا تم ہر روز میری قربت میں پھلنے پھولنے کے بجائے اس ڈر میں گزارو کہ کب تم سے میرا ساتھ چھین لیا جائے۔ لیکن دیکھو میں تمہارے ساتھ خود غرضی کر گیا۔ تم ٹھیک کہتی تھی، دل اپنا غلام بنا دیتا ہے۔ میرا دل یہ سوچ کر ہی تڑپنے لگا تھا کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ جی کڑا کر کہہ تو دیا تھا کہ مستقبل میں آگے بڑھ جاؤ، لیکن جس تڑف، جس اذیت اور جس اضطراب میں مبتلا میں ہوا تھا اس کی تاب نہ لاتے میں نے ہارون سے اپنے دل کا حال بیان کیا، پھر ہارون کے ساتھ مل کر اس لڑکے کو ٹھکانہ لگایا اور تمہیں اپنا بناتے اس تڑپ سے آزادی حاصل کی جو میرے جسم سے جان کھینچ رہی تھی۔ وہ انتہائی اطمینان سے اسے اپنی کارستانیاں سنا رہا تھا۔
تم نے اسے اغوا کیا؟ اگر بابا کو پتہ چل گیا پھر؟ جیا نے حیرانگی سے پوچھتے خدشہ ظاہر کیا۔ ماں سوائے اس کے کہ میں نے اس لڑکے کو اغوا کیا، ہارون زمان صاحب کو سب سچ بتا چکا ہوگا اب تک۔ وہ تمام پیچیدگیاں اور الجھنیں حل کر گیا تھا۔ تم بہت تیز ہو حیدر، جیا محض اتنا ہی کہہ پائی۔ اور پیارا بھی۔ حیدر کا لہجہ پھر شوق ہوا۔ بہت محبت کرتی ہوں حیدر میں تم سے۔ تم کہتے ہو تم نے خود غرضی دکھائی، میری نظر سے دیکھو تو تم نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں تو ہر دن اس فخر میں گزاروں گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ساتھ اس سرزمین کا بھی محافظ ہے۔ آج سے ابھی سے تم میری دعاؤں کی امان میں ہو۔ تمہارے ساتھ بیتا ایک پل بھی میرے نزدیک صدیوں سی حیثیت رکھتا تھا حیدر۔ جیا کا لہجہ بدلا تھا۔ اونچا ہوتے حیدر کے ماتھے پر لب رکھتے محبت سے بولی، رونا دھونا نہیں، آج کی رات وصل کی رات ہے۔ اتنی محنت اور مشقت کے بعد تمہیں حاصل کیا ہے، اب انعام تو بنتا ہے۔ صبح تمہارے سسرالیوں کے سوالات کے بھی جوابات دینے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا تمہارے اس دل سے دو ہاتھ کرنے ہیں جو میری ملکیت پر حق جمائے بیٹھا میرے سینے میں رقابت کا احساس جگائے رکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نمی انگلیوں کی پوروں سے چراتے وہ شوخی سے کہتے، اختتام میں اس کے دل پر خونخوار نگاہیں جمائے دانت پیستے ہوئے کہتا۔ جیا کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ جیا اس کی شدتوں سے گھبراتے اسے خود سپردگی دیتے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ لمحہ بلمحہ رات گزرنے لگی اور دونوں ایک دوسرے کی سانسوں سے بھی زیادہ نزدیک تک آتے اپنی محبت امر کر گئے۔ کمرے کے وسط میں بچھی سرخ گلابوں سے سجی مسہری پر اپنا لہنگا پھیلائے استحقاق سے براجمان وہ ہارون کی منتظر اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچتے جہاں اس کا روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا ہوا تھا، وہی ہارون کی خفگی یاد کرتے وہ آنکھوں میں ٹہری نمی کو عارض کی زینت بننے سے روکنے کی سعی کر رہی تھی۔ پوری تقریب ہارون نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا، کجا کہ ہم کلام ہونا ابھی وہ انہیں سوچوں کے تسلسل میں ڈوبی رہتی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز اس کی سوچوں میں خلل ڈال گئی۔ نگاہیں اٹھائے سفید شیروانی میں ملبوس ہارون کی جانب دیکھا جو آج وجاہت کے معاملے میں شہزادوں کو بھی مات دے گیا تھا۔ سرمئی نگاہیں، کڑی مغرور ناک، انابی بینچے لب اور چہرے پر سجی ہلکی داڑھی مونچھے۔ امارہ کی دھڑکنیں 120 کی رفتار پکڑ گئی۔ مقابل کو کتنے دنوں بعد وہ نظر بھر کر دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ یوں ہی ٹرانس کی کیفیت میں اسے تکتی کہ ہارون کی سرزد کی گئی حرکت اسے اچنبے میں مبتلا کر گئی۔ وہ اس کی توقع کے مطابق نہ اس کے نزدیک آیا تھا، نہ اس سے بات کرنے کی صحیح کی تھی، نہ اس کی تعریف میں چند تعریفی کلمات ادا کیے تھے، بلکہ وہ تو سپاٹ چہرہ لیے بیڈ سے تکیہ اٹھاتا صوفے پر نیم دراز ہوتے اپنی آنکھوں پر بازو رکھایا تھا۔ امارہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا، گو کہ مقابل پر اس کے دو آتشہ روف کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس کی ناراضگی اور خفگی عروج پر تھی۔ آنسو کا گولا نگلتے وہ بیڈ سے اترتے صوفے کی جانب بڑھی۔ ہارون جو اسے بمشکل نظر انداز کرتا اس کے تمام ہتھیاروں سے لیس وجود سے نظریں چرائے اپنی ناراضگی کا پرچم بلند کرتا صوفے پر آ لیٹا تھا۔ کمرے میں گونجتی پائل اور چوڑیوں کی کھنک اسے تھوک نگلنے پر مجبور کر گئی۔ کمرے میں چائے تنہائی اور محبوب وجود سینے میں سوئے جذباتوں کو بیدار کر گئے تھے۔ وہ آنکھیں سختی سے میچ گیا کہ یک لخت اپنے پیروں پر روئی کے گالے کی مانند نرم لفظ محسوس کرتے وہ چونکا، بازو ہٹائے اپنے پیروں کے نزدیک بیٹی امارہ کو دیکھا جو پرنم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کب تک یہ ناراضگی جاری رکھیں گے ہارون؟ اب بس بھی کرے، مزید برداشت نہیں مجھ میں۔ مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میرے پاس اور کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ اس نے اپنی ریجیکشن کا بدلہ لینے کی خاطر میری تصویریں فوٹو شاپ کر کے وائرل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ میں مجبور تھی ہارون اس کی مطلوبہ جگہ پر تنہا جانے کے لیے۔ وہ اسے بھرائی آواز میں وضاحت دے رہی تھی اور ہارون کی اس کی وضاحت تیز تلا گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے امارہ، میں آپ سے اس سبب ناراض ہوں کہ آپ اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ میری ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ آپ کی بے اعتباری ہے۔ آپ نے مجھے ان سب کے بارے میں بتانا ضروری نہ سمجھا۔ آپ کو کیا لگتا تھا آپ مجھے بتائے گی تو میں آپ پر شک کروں گا؟
میں اس قدر پست اور نیچ ذہنیت کا مالک لگتا ہوں آپ کو؟ ہارون اس کے بازو تامتے اسے اپنے مد مقابل بٹھاتے تعصب سے بولا۔ عمارہ نادم سی اپنا سر جھکا گئی۔ میں آپ کا محافظ ہوں عمارہ، آپ کا لباس، آپ میری روح کا حصہ ہے۔ میں آپ پر شک کرنے سے پہلے مرنا پسند کروں گا۔ آپ ایک بار مجھے بتاتی، خدا کی قسم میں اگلے چند گھنٹوں میں اس شخص کو اس دار فانی سے رخصت کر ڈالتا جس نے آپ کے بارے میں غلاظت سوچتے آپ کے دل میں اپنا ڈر بٹھایا۔ لیکن افسوس، نہ میری محبت آپ کو وہ اعتبار سونپ سکی، نہ وفا۔ آپ نے نہ صرف مجھے اپنی بے اعتباری کی مار مارا بلکہ اس حویلی کے ہر اس فرد کو بھی ان کی نظروں میں گرا دیا جو آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ہم سب کو آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ ہارون نے شکوہ کی، لیکن اگلے ہی پل وہ عمارہ کو زاروں قطار ہچکیوں سے روتا دیکھ بونچ کاسا گیا۔ میں ڈر گئی تھی ہارون۔ مجھے لگا تھا اگر میں آپ سے کسی کو بھی بتاؤں گی وہ تصویریں وائرل کر دے گا، پھر بابا، تایا اور آپ کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف یہی ڈر میرے قدموں میں زنجیریں باندھ گیا تھا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان کہتی اس کے سینے سے آ لگی۔ ہارون جو گھبرا سا گیا تھا اس کی اس جسارت پر مسکرا اٹھا۔ اب بس کرے، آپ آج کی رات بھی آپ یوں ناراضگی دکھائیں گے تو میں خفا ہو جاؤں گی آپ سے۔ وہ اسے منانے کے بجائے دھمکی دے رہی تھی۔ ہارون نفی میں سر ہلاتے اس کے گرد بازو حمائل کر گیا۔ نہیں دکھاتا ناراضگی، لیکن آئندہ یوں آپ مجھ سے کوئی بھی بات چھپانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وہ تو اچھا ہوا میں اس دن آپ کے تاثرات جانچتے، آپ کا جھوٹ پکڑتے تمام معلومات حاصل کر گیا اور پھر آپ کے موبائل سے آپ کی لوکیشن ٹریس کرتا آپ تک پہنچ گیا۔ مجھے آج بھی یہ خیال خوفزدہ کر جاتا ہے، اگر میں وقت پر آپ تک نہ پہنچتا پھر۔ وہ اس کی تھوڑی جکڑے اس کا چہرہ اپنے روبرو لائے، اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے اسے اپنے دل میں بیٹھے ڈر کی بابت بتا رہا تھا، اور وہ اسے خفگی بری نگاہ سے تک رہی تھی۔ آئندہ میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی، لیکن آپ نے جو اتنے دن مجھے تڑپایا ہے، رلایا ہے، اس کا حساب دے۔ اور آج آپ نے نہ میری جانب دیکھا، نہ میری تعریف کی، اور تو اور آپ نے مجھے میری منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ وہ نروٹے پن سے بولی۔ ہارون نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بیگم، احتساب کا وقت تو آپ کے لیے ہے، جو آپ نے اپنی جان چونکے میں ڈالتے میری سان سے سینے میں اٹکائی۔ آج اس کا حساب برابر کیا جائے گا۔ اور رہی بات آپ کی تعریف کی، تو پوری رات باقی ہے، جی بھر کر آپ کے حسن کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ آپ کے پور کو اپنے لمس سے مہکاتے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس قدر مجھے حسین لگ رہی ہے، کہ دل آپ کو چونے کے لیے بے قرار ہے۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنے بازو میں بھرے بٹ کی جانب لے جاتے، اسے بٹ پر دراز کرتے، اس پر سایہ فگن ہوتے، وہ ایک آنکھ ونک کیے بے باکی سے کہتا، اس کے لبوں پر جھکنے لگا۔ ایک منٹ، آپ نے اس لڑکے کے ساتھ کیا کیا ہارون؟ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ جماتے اس کی جزارت میں خلل ڈالتے مستفسر ہوئی۔ ہارون جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ مار دیا۔ اس کا ہاتھ لبوں سے ہٹاتے لاپرواہی سے کہتے، اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کرنا چاہی کہ وہ پھر اسے روک گئی۔ مار دیا؟ آپ کو قتل کے الزام میں جیل ہو جائے گی ہارون۔ وہ جس قدر آسانی سے یہ کہہ گیا تھا، عمارہ اس قدر بے یقینی میں مبتلا ہوئی تھی۔ نہیں بیگم، آئے دن کئی انکاؤنٹر کرتا ہوں، ایک وہ بھی صحیح، ہارون نے ضبط کرتے جواب دیا، حالانکہ اب اس کا پارا ساتویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ سینے میں جاگتے جذبات زور پکڑ رہے تھے، اور اس نازک لمحات میں اس کی بیگم محترمہ سوال کی بوچھاڑ کر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ عمارہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھتے تفصیل جانی چاہی۔ بیگم، صبح میں آپ کو اپنی ہر بات کا مطلب تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ فی الوقت آپ میری قربت برداشت کرتے میرے ساتھ تھے۔ میں اس شب کا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ہارون دانت پیستے ہوئے کہتا، اسے کچھ کہنے لیے لب واہ کرتے دیکھ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں جکڑے اسے بکھلانے پر مجبور کر گیا۔ عمارہ آنکھیں مونتے اس کی شدت محسوس کرتے اس کے گلے میں باہیں حمائل کر گئی کہ اس رات وہ خود بھی مقابل کی قربت سے رہائی نہیں چاہتی تھی۔ ہارون اس کی خود سپردگی پر سرشار سا ہوتے دونوں کے درمیان حائل تمام پردے گراتا چلا گیا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔